بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے یہ سال مبارک ہو، اور یہ سال ہمارے ملک کے لیے بھی خیر کی اور برکت کی کوئی خبر لائے، اور اچھے کی طرف ہم چلیں، ہم صحیح ڈائریکشن کی طرف چلیں، اور اللہ تعالیٰ جن کے اوپر مشکلات ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اب نیا سال تھا، اور میں نے آپ کو رات کو بتا دیا تھا، ہوتا یہ ہے عام طور پہ نئے سال کے موقع کے اوپر پولیس تھوڑے سے اضافی اقدامات کرتی ہے، کچھ ناکے لگتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگ باہر نکلتے ہیں منچلے تو ذرا آپ جشن ضرور منائیں یا اپنی چیزیں کریں، لیکن دوسروں کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ لیکن میں نے آپ کو رات کو بتا دیا تھا کہ کچھ غیر معمولی انتظامات ہیں لاہور کے اندر، باقی جگہوں کے اوپر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ناکے نہیں ہیں، صرف پولیس نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یوں کہیے کہ کچھ قیدیوں والی گاڑیاں اور یہ وہ، اور اس کا ڈر اور خوف یہ تھا، چونکہ میرے پاس میرے ذرائع کی خبریں تھیں، وہ یہ تھیں کہ کہیں عمران خان کے نعرے نہ لگ جائیں، کہیں عمران خان کے جھنڈے لہرا نہ دیے جائیں، اور اس خوف کے ساتھ غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستانیوں نے بھی ان کی چھیڑ بنا لی ہوئی ہے، وہ گزرتے ہوئے عمران خان کا اور تحریک انصاف کا نام لیتے ہیں، اور ان کا جو سانس ہے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا ہے رات بھی، اور رات نئے سال کے موقع کے اوپر، نیو ایئر نائٹ کے اوپر بھی پورے ملک میں ہر طرف عمران خان ہی ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ مختلف جو اس وقت ویڈیو سرکولیٹ سوشل میڈیا کے اوپر کر رہی ہیں، رات وہی ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے عمران خان کے اور تحریک انصاف کے نعرے لگائے، اور ظاہر ہے ان کی چھیڑ بن گئی، جس کی آپ شاید کہیں کہ خیبر پختونخوا یا باقی جگہوں پہ چلیں وہ تو سمجھ آتی ہے، وہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پنجاب میں اصل خبریں تو ظاہر ہے اس حوالے سے پنجاب کی تھی۔ اور رات کو مری کے اندر جو جشن تھا، لوگ مال روڈ کے اوپر نکلے، اور وہاں پہ مال روڈ کے اوپر PTI اور عمران خان زندہ باد کے جو نعرے ہیں وہاں پہ لگائے گئے، اور پھر صورتحال کچھ اس طریقے سے ہوئی کہ وہ جو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، یعنی ایک بڑا ہجوم اور ایک بڑا کراؤڈ بن گیا، جس کے بعد پولیس نے وہاں پہ پھر وہی ڈنڈے چلائے، اور ڈنڈے چلا کے لوگوں کو منتشر جو ہے وہاں سے کیا، جس کا مطلب وہی تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ تو جو ان کا اندازہ تھا کہ چیز ہو سکتی ہے، وہ اندازہ بالآخر درست ثابت ہوا، اور لوگوں نے اس حوالے سے اپنی جو وہ کیا کہنا ہے ان کا بولنا یا ان کا جو اظہار رائے ہے، انہوں نے بھرپور طریقے سے جو کیا ہے۔ اچھا، ایک ڈیولپمنٹ تو یہ تھی۔ نمبر 2، چونکہ 2025 ہے جس کو عمران خان نے حقیقی آزادی کا سال قرار دیا ہے، تو اب دو خبریں ہیں اس وقت، ایک بشرا بی بی سے متعلق ہے، اور ایک آج انصار عباسی نے خبر لگائی ہے، اور اس حوالے سے میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ رات بھی میں نے آپ کو بتایا تھا گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، اور گنڈا پور صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ مطالبات پورے نہ کیے گئے، ہم پھر تحریک کے لیے تیار ہیں، اور اس وجہ سے ان کا اگر ہمارے مطالبات پر مذاکرات نہ ہوئے تو ان کو پاکستان میں رہنا راس نہیں آئے گا، اور یہ لوگ پھر جو ہے ہیلی کاپٹرز پہ بھاگیں گے یا بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو مذاکرات کے حوالے سے، چونکہ آج نیا سال شروع ہو گیا ہے، کل حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان 2 تاریخ کو مذاکرات کے حوالے سے ہمیں کہا گیا تھا، لیکن اب لوگ بار بار کہہ رہے ہیں، جو ہم آپ کو تھوڑا سا پہلے میں اشاروں کنایوں میں کہہ رہا تھا کہ یہ مذاکرات جو سامنے ہو رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر نہیں رہنا، یہ مذاکرات اصل نہیں ہیں، یہ مذاکرات کا ایک ڈھونگ کہہ لیجئے، ایک عوام کے لیے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات کچھ اور ہیں۔ پھر DGISPR کی پریس کانفرنس کے اندر جرنلسٹ نے سوال نام لے کے کہا کہ وہ بتائیں نا ذرا فلاں رینک کے جو افسر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پھر نصرت جاوید صاحب نے پرسوں کے حوالے سے کہا تھا کہ جو پرسوں بشرا بی بی ہیں وہ 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے باہر نکلیں، اور جب وہ باہر نکلیں تو ان کی سیکیورٹی کو روکا گیا کہ سیکیورٹی ان کے ساتھ نہیں جائے گی، گو کہ ان کے ساتھ وہاں پہ خیبر پختونخوا کی سرکاری حکومت کی سیکیورٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور کل جب وہ گئیں تو کل ان کو اڈیالہ جیل ایکسیس دی گئی، اور بتایا گیا ہے کہ کل کانفرنس روم کے اندر ان کی عمران خان سے جو 1 on 1 ملاقات کروائی گئی ہے، اس ملاقاتوں کے حوالے سے بھی چیزیں وہی ہیں، جو کہ کیا چیزیں ہم مانیں گے، کیا چیزیں ایسی ہیں جن پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اب جو تحریک انصاف جوڈیشل کمیشن کی بات اور قیدیوں کی رہائی کی بات کر رہی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ کیا یہ مطالبات یہ مذاکرات کے مطالبات ہیں؟ تو تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا نہیں، یہ مذاکرات کے مطالبات نہیں ہیں، یہ شرائط ہیں، یعنی یہ کرے تو اس کے بعد چیزیں آگے چل رہی ہیں۔ پھر کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں جس میں کہا جا رہا ہے
کہ اس میں علی امین گنڈا پور براہ راست انوالو ہیں، اور اس سے ہٹ کے اصل حکومت کے جو کابینہ میں نمائندے ہیں وہ بھی انوالو ہیں۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزیں ہو رہی ہیں، ٹاکس ضرور ہو رہی ہیں۔ اب وہ پریشر کے اوپر ہیں، وہ فری ول کے ساتھ ہیں، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، میں اس ٹاکس کی بات نہیں کر رہا جو اس وقت آپ کے سامنے ٹی وی کے اوپر ہے۔ اچھا، اب انصار عباسی والی سٹوری کیا ہے؟ انصار عباسی والی سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے آج جنرل فیض کے حوالے سے خبر لگائی ہے، ان کے جو وکیل میاں علی اشفاق ہے ان کو لے کے، اور یہ کہا ہے کہ جنرل فیض کے فوجی مقدمے کی سماعت چند ہفتوں میں مکمل ہونے کی امید ہے۔ اور پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا جنرل فیض جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے انہوں نے اس بات کی کسی بھی چیز کی تصدیق کرنے سے انکار کیا، اور کہا کہ اس کیس کی جو کارروائی ہے وہ چونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے دائرے میں آتی ہے، تو اس لیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جو دائرے میں رہتے ہوئے اس کو باہر جو ہے وہ نہیں بتایا جا سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو چیزیں ہیں کہ ٹرائل اگلے چند ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا، لیکن اب آپ ٹرائل مکمل کر بھی لیں گے تو پھر جنرل فیض کے حوالے سے چلے جو سو ہوا، پھر لوگ جنرل باجوہ کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں، اور ایون عمران خان بھی اٹھا رہے ہیں، اور دیگر جو جس طرح اس دن حافظ نعیم الرحمان نے بھی ایون بات کی، اور باقی لوگ بات کر رہے ہیں کہ صرف جنرل فیض والا معاملہ تو نہیں ہے، پھر جنرل باجوہ والا بھی ہے، ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے، لیکن جنرل باجوہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ پھر تو وہی بات جو خواجہ سعد رفیق نے لاہور کے اندر کہی تھی کہ اس ملک میں جو رگڑا ہے وہ سیاستدانوں کو لگے گا، اور وہ ریٹائر ہو کے گولف کھیلیں گے اور ان کو کوئی پوچھے بلائے گا نہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اور ہے، اور وہ کرم کی سچویشن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرم کے اندر کیا صورتحال ہے، اس کی وجہ سے ملگیر ایک احتجاج ہو رہا ہے جس میں لاہور میں بھی ہے، اور کراچی میں جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی افسوسناک ہے۔ وہاں پہ حکومت جس طرح سے چیزوں کو ہینڈل یا ٹیکل کر رہی ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، گو کہ پیپلز پارٹی دعوے بہت کرتی ہے، باتیں بہت کرتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جو جمہوریت اصل جمہوریت ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے، جس جمہوریت کا وہ ٹی وی سکرینز کے اوپر، اسمبلی کے اوپر اور تقریروں میں دعویٰ کرتے ہیں۔ اب کل کیا ہوا؟ کرم جرگہ 2 دن کے وقفے کے بعد کل بیٹھا تھا، جس میں اطلاعات یہ تھی کہ کل فریقین کی جانب سے معاہدے کے اوپر دستخط ہو جائیں گے، لیکن کل بغیر کسی فیصلے کے جو کرم کا جرگہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ آج جو گرینڈ جرگہ ہے کرم کا وہ کچھ دیر کے بعد منعقد ہوگا، اور جو اہل سنت کی جانب سے آج معاہدے پر دستخط کا امکان ہے۔ اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ جتنی جلدی ہو پائے یہ دونوں اطراف سے سائن ہوں، اور اس علاقے میں ایک